بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. سورہ حشر کی آیت مقدسہ آپ کی خدمت پہ تلاوت کی، اور ہمارا یہ درس جو ہے وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں کی تفصیل سے متعلق ہے، اس کے بارے میں ہے. اور آج جس اسم مبارک کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے المہیمن. المہیمن کا ویسے معنی ہوتا ہے نگہبان، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، غالب. یہ مختلف اس کے معانی ہیں. اس اسم کا ثبوت تو اسی آیت پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک کو اپنی ذات اقدس کے لیے استعمال فرمایا کہ وہ مہیمن ہے. اور دوسرا، قرآن عظیم کی مختلف آیات میں صفت علم کا، اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہوا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس ضمن میں بھی المہیمن کا معنی پوشیدہ ہے. وہ کس طرح سے ہے ہم آگے جا کر بات واضح ہو جائے گی. تو ایک تو المہیمن سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، المہیمن کا لفظ اسم مبارک، اور المہیمن کے لیے علم اور قدرت ہونا ضروری ہے. تو جہاں علم اور قدرت کا بیان ہوگا تو ہمیں اس صفت المہیمن کی جھلک نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ المہیمن ہے، یعنی وہ خلق پر قائم ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے، وہ غالب ہے. تو ظاہر ہے اس کی ایک ہیبت ہے کہ وہ ہم پر غالب ہے، اور اس اعتبار سے غالب ہے کہ تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. لہذا مخلوق پر، ان کے رزق کی تقسیم پر، ان کے اعمال پر، ان کی زندگیوں پر، غرض کے مخلوق کی ہر شے پر المہیمن غالب ہے، وہ قائم ہے. اسی کا معنی مہیمن ہے. امام طبری نے اس کے بارے میں لکھا کہ جس ذات کو المہیمن کہیں گے تو اس سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ مہیمن جو ہوگا وہ رقیب ہوگا. رقیب کا مطلب یہ ہے نگہبان، نگرانی کرنے والا. اور دوسری چیز اس میں ہوگی جو مہیمن ہوگا وہ حفاظت کرنے والا ہوگا. تو مہیمن میں دو چیزیں شامل ہوئیں کہ ایک تو نگرانی کرنے والا، رقیب ہے وہ رقابت، اور دوسرا حفیظ ہے حفاظت کرنے والا. اور اس معنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنا رقیب ہونا بھی بیان فرمایا، اپنا حفیظ ہونا بھی بیان فرمایا. چنانچہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، یعنی نگہبان ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ بے شک میرا رب ہر شے پر حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. تو اللہ رقیب بھی ہے، نگران بھی ہے، اور حفاظت کرنے والا ہے. تو جو مہیمن ہوگا، اس مہیمن کی صفت سے یہ لازم آئے گا کہ وہ نگرانی بھی فرماتا ہے اور حفاظت بھی فرماتا ہے. کوئی بھی ذات مہیمن اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے، یا کوئی ذات مہیمن اس وقت ہوگی کہ جب اس میں دو خوبیاں پائی جائیں، دو صفات سے متصف ہو وہ ذات، تب وہ مہیمن ہو سکتا ہے. پہلی صفت ہے علم، اور دوسری صفت ہے قدرت. علم اس کو ایسا ہونا چاہیے جو تفصیلی بھی ہو اور شامل بھی ہو. کیا مطلب ہے تفصیلی ہو، شامل ہو؟
تفصیلی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو وہ جانتا ہے اس کی اول سے لے کر ابتدا سے لے کر اب تک کے ہر مرحلے سے وہ واقف ہو کہ یہ ذرہ پیدا فرمایا، کب پیدا فرمایا، کس طرح پیدا فرمایا، یہ ذرہ کہاں کہاں رہا، کہاں کہاں سیر کرتا رہا، کہاں کہاں اس ذرے کو ہوا نے کب کب کس طریقے سے اڑایا، اس پر کتنے موسم گزرے، کتنے پانی کے قطرے اس پر گزرے، کتنی دھوپ اس پر پڑی، کتنے جسموں نے اس کو چھوا، انسان کے جسم نے چھوا یا حیوانات کے جسم نے چھوا، اور حیوانات کے جسم نے چھوا تو وہ کتنی قسم کے تھے۔ جیسے جب کوئی حشرات الارض میں سے کوئی کیڑا مکوڑا زمین پر چل رہا ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں، تو کتنے ایک ذرے پر کتنی چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں، کسی کو پتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ایک شے کے بارے میں، ہر ذرے کے بارے میں تفصیل سے جانتا ہے۔ صرف جاننا نہیں، اس کا علم تفصیلی ہے، اور جس چیز کو بھی جانتا ہے ابتدا سے انتہا تک جانتا ہے، تفصیلی ہے۔ کسی کا علم ایسا ہے ذاتی طور پر، کسی کا بھی نہیں ہے، اور شامل بھی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یوں نہیں کہیں گے اتنی چیزوں کو جانتا ہے اور تفصیل سے جانتا ہے، تو اس کا مطلب کچھ کو نکال لیا۔ تفصیلی بھی ہے اس کا علم اور شامل بھی ہے، پوری ڈیٹیل سے جانتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے خارج اور باہر نہیں ہے۔ تو مہیمن وہ ہوگا کہ جو علم رکھتا ہوگا، اور کیسا علم رکھتا ہوگا؟ جس کا علم تفصیلی ہوگا اور شامل ہوگا۔ دوسرا، مہیمن ہونے کے لیے قدرت کی ضرورت ہے، پاورز کی ضرورت ہے، اختیار کی ضرورت ہے، اور وہ اختیار کیسا ہونا چاہیے؟ مطلق۔ مطلق کا مطلب بغیر کسی قید کے۔ کیا مطلب بغیر کسی قید کے؟ یعنی ہم یوں نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ حالات ہونا تو یہ کر لے گا، یوں ہو تو کر لے گا، یوں ہو تو نہیں کرے گا، یوں کچھ بھی نہیں۔ مطلق اختیار اسے حاصل ہے جب جس مرحلے میں، جس حال میں وہ جو ارادہ فرمائے کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں قدرت مطلقہ، وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ ہماری قدرت، ہمیں بھی کچھ چیزوں کا اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا میں چاہوں تو یوں کر ڈالوں تو کر ڈالوں، قدرت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن کیا ہر چیز پر قدرت ہوتی ہے؟ اور بعض اوقات میں چاہوں تو یوں کر ڈالوں، یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس سے کوئی اوپر کا نکل آتا ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو وہ پتہ چلا کہ وہ کہتا ہے بھائی تو مجھے نہیں جانتا، تو پتہ چلا وہی اوپر کا نکل آیا۔ تو قدرت، ہماری قدرت لمیٹڈ ہے کہ یوں ہوگا تو کر لے گا، اس طرح کا آدمی ہوگا تو یہ لڑ لے گا، غالب آ جائے گا، اور کوئی طاقتور آ گیا تو پھر یہ غالب نہیں آ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں قدرت ہے اور مقید ہے، کنڈیشنل ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ ہے۔ مطلقہ کا مطلب کوئی قید نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو مہیمن وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا علم تفصیلی اور شامل ہو، اور وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو مطلق قدرت حاصل ہو، جو جب چاہے کر دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہو۔ ایسی ذات جو ہوگی اس کو کہا جائے گا مہیمن۔ ہمارے پاس بعض اوقات جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حل کس میں ہے۔ کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کو پتا ہے کہ آپریشن اس مسئلے کا حل ہے، لیکن اس کے پاس قدرت نہیں ہے، تو کروا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو علم تو ہوتا ہے، قدرت نہیں، اس کا مطلب یہ مہیمن نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، قدرت ہوتی ہے، لیکن علم نہیں ہوتا کہ کرے کیسے، علم نہیں ہوتا، اور کوئی بندہ ملتا بھی نہیں ہے، یا کوئی اچھا کاریگر لا دو یار، فلاں کام کروانا ہے، ملتے ہیں سب بیکار قسم کے، مجھے ایسا کام نہیں کروانا۔ تو قدرت ہے، وسائل ہیں، لیکن علم نہیں ہے کہ خود کر لے، نہ کوئی علم والا مل رہا ہے، تو یہ شخص مہیمن نہیں ہو سکتا۔ مہیمن وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا علم تام ہو اور جس کی قدرت تام ہو۔ یہ دو چیزیں جس ذات میں پائی جائیں گی وہ ہے المہیمن۔ اور بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا علم تفصیلی اور شامل ہو، ہر چیز کو جانتا بھی ہو اور پوری تفصیل سے جانتا ہو، اور ایسا قادر کہ مطلقاً قدرت رکھنے والا جو چاہے کرے، اس کے کسی کام میں کوئی رکھنا ڈالنے والا نہیں ہے۔
جو ایسا ہوگا اسے کہا جائے گا المہیمن۔ تو المہیمن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو فرمایا تو اس کا مطلب اس کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی مطلقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دنیا میں مہیمن کے نگراں ہونے کو، اس کے علم کے غلبے کو، اس کی ہیبت کو دیکھیں، اور اس کی قدرت کے اور اس کے دبدبے اور اس کے قبضے کے غلبے کو دیکھیں کہ وہ ہر چیز پر قابض ہے، غالب ہے۔ مجال ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ ایک ذرہ ادھر سے ادھر ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہی خالق کائنات ہے اور وہی اس نظام کو چلانے والا ہے۔ تو جب وہی اس نظام کو چلانے والا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن عظیم میں فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بے شک لا یخفی علیہ شیء، کہ اللہ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں، تو اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا علم جو ہے وہ شامل ہے، ہر ایک چیز کو شامل ہے، کسی چیز کو خارج کیے ہوئے نہیں ہے۔ اس کے آگے ہی فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ جو تصویر بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے تمہاری فی الارحام ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء جیسا چاہے، اس کی مرضی۔ اس کا مطلب قدرت مطلقہ، اور صور یصور تصویر بنانا، صورت بنانا، یہ تخلیق کرنا ہے، اور تخلیق کس چیز، کس صفت کا اظہار ہوتی ہے؟ قدرت کا اظہار ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان ہے کہ وہی ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی چاہے۔ تو اب چاہے مرد بنائے، عورت بنائے، رنگت جو چاہے وہ رکھے، خوش شکل رکھے، بد شکل رکھے، کیف یشاء، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی، هو العزیز الحکیم، عزیز وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، سب مغلوب ہیں، وہی سب پر حاکم ہے، سب محکوم ہے، اور وہ حکیم ہے۔ بندہ عزیز سے ڈر جاتا ہے نا کہ یار غالب ہے، تو کوئی بھی غالب آتا ہے تو اپنی پاورز کا مس یوز بھی کرتا ہے۔ کسی کو دنیا میں دنیاوی طور پر ایک انسان کو اختیار دے دو تو وہ اپنی حدود کو بعض اوقات کراس کرتا ہے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ انسان ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جب عزیز ہونے کا تصور آتا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ غالب ہے، لیکن فوراً فرما دیا الحکیم، وہ حکیم ہے کہ اس کے تمام تر فیصلے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے ایک ایک فیصلے میں، ایک ایک حکم میں اتنی حکمتیں ہیں کہ جس کا شمار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں 10 کروڑ حکمتیں ہیں، اس میں 10 ارب حکمتیں ہیں، اس کو گنتی کے اندر منحصر نہیں کیا جا سکتا۔ لا تعداد حکمتیں یعنی فوائد پوشیدہ ہے۔ تو غالب تو ہے، لیکن جو بھی حکم فرماتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمارے فوائد کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے غالب ہونے کا ایک خوف اور ہیبت تو رہے گی، لیکن اس کے حکیم ہونے کی وجہ سے ایک اس سے امید بھی بند جائے گی۔ تو آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان کیا کہ اس سے زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے۔ تو کیسا علم اور کیسی قدرت ہے، لہٰذا جو ایسا ہے وہی المہیمن ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پیدائش کا جو مادہ ہے، مادہ منویہ، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ رحم میں رہ جاتا ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے، اور اس سے پھر بچے کی پوری نشو و نما ہوتی ہے، اس کا پورا جسم پورا ڈیو پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ بن کے رہتا ہے، یعنی خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اتنے ہی دن یعنی 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں بن جاتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا یعنی رزق لکھتا ہے، اس کی عمر اور اس کے عمل کا انجام، یعنی وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا سب اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے 120 دن۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کہ آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت والے عمل کرتے کرتے جنت سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، بس اتنا دور۔ ایک بالش کتنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یوں پھلانگے گا جنت، لیکن ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہیں بالش بھی کہیں ہاتھ بھر کا، چلو ہاتھ بھر کا فاصلہ بھی ہو تو کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس پر کتاب سبقت لے جاتی ہے، یعنی جو فرشتے نے لکھا تھا نا وہ سبقت لے جاتا ہے، وہاں جہنم میں لکھا ہوا تھا اور یہ ایک ہاتھ اتنا جنت کے قریب پہنچ گیا عمل کرتے کرتے، اب تو قریب ہے کہ جنت میں چلا جائے۔ اب کتاب کا لکھا ہوا سبقت لے جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کا عمل کرتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کے لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، کوئی کہے کہ یار ہم تو اچھا کام کر رہے تھے، اللہ نے لکھ دیا تھا تو اس کے لکھے ہونے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ڈال دے۔ وہ عمل کرتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے، اس کا مطلب کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اترائے نہیں، اس ڈرتا رہے اللہ سے اور تسلسل سے اس کو جاری رکھے اور قبر تک اس کو ساتھ لے جائے، اور درمیان میں کسی بھی گندگی کو پیدا نہ ہونے دے۔ حضور نے فرمایا الاعتبار بالخواتیم، کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے کہ آخری وقت میں کیسا تھا، تو اچھا تھا اور بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ خراب ہوا، برا تھا اور آخری وقت میں اچھا ہو گیا، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح حضور نے مزید فرمایا کہ وہ دوزخیوں والا عمل کرتا ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے ایسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، پھر کتاب سبقت کرتی ہے، وہاں جنتی لکھا ہوا ہے اور یہ کر رہا ہے جہنمیوں والے کام، اور اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے اور وہ جنتیوں کا عمل کرنے لگتا ہے۔ کون کرنے لگتا ہے؟ تو یہ جہنم کے قریب کیسے پہنچا تھا؟ اللہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اور اب جنت کے قریب کس طرح پہنچنے لگ گیا؟ اپنے کسب کی وجہ سے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے، یعنی عمل کسب اس کا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کا غلبہ دیکھو، اس کی قدرت دیکھو کہ ماں کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، رزق ہے، عمر ہے، اور جنتی اور جہنمی ہونا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے، یعنی مہیمن ہونے والا معنی پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ نگہبان۔ اسی طرح وَجَعَلُوهُ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُ، وہ ہر نفس پر نگہبانی رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، متحکم ہے، حاکم ہے، اور تم نے دوسرے شریک ٹھہرا لیے ہیں، بتاؤ وہ ہیں کون میرے مقابلے میں؟ تو اس سے بھی آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اور مہیمن کون ہے؟ جو غالب ہے، جو ہمارے تمام امور کی تدبیر فرمانے والا ہے، وہ ہے مہیمن، کہ جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کی قدرت بھی کامل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، کہ تم کسی کام میں بھی ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، کہ کوئی بھی کام کرو ہم تم پر گواہ ہیں، ہم نگہبان ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو المہیمن والا معنی یہاں موجود ہے یا نہیں، کہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اور ہم تم پر گواہ ہیں اذ تفیضون فیہ، اس وقت کہ جب تم اس کام کو شروع کر رہے ہوتے ہو۔ تو ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالی ہم وقت اپنی مخلوق کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔
مزید فرمایا وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، کہ تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی اس میں سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی اس میں سے کوئی بڑی چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ روشن کتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مہیمن ہونے اور اس کے نگہبان ہونے اور اس کے علم کا بیان یہاں دیکھو کہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہماری ہر حرکت سے واقف ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا الم ترى، کیا اے سننے والے کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علم کا بیان ہے۔ اور مہیمن ہونے کے لیے کون سی دو صفتیں چاہیے؟ علم اور قدرت۔ اللہ تعالیٰ علم کا بیان فرما رہا ہے الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ سننے والے کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما یکون من نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تین آدمی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں وَهُوَ رَابِعُهُمْ، تو اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اللہ وہاں ہوتا ہے۔ مزید فرمایا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا وَهُوَ سَادِسُهُمْ، کہ جہاں پانچ بندے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ سَادِسُهُمْ، تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، یعنی اس کی معیت، اس کا مہیمن ہونا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر تصور جم جائے اتنی وضاحت کے ساتھ، اللہ کے تین بندے کہیں سرگوشی نہیں کرتے وَهُوَ رَابِعُهُمْ، اللہ وہاں چوتھا ہوتا ہے، اور پانچ سرگوشی نہیں کرتے وَهُوَ سَادِسُهُمْ، مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، کہ نہ اس سے کچھ کم، یعنی تین کا اور چار کا ذکر کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو کر رہے ہوں گے تو وہ وہاں نہیں ہوگا، اس سے نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی سمندر میں ہے، کوئی جنگل میں ہے، کوئی شہر میں ہے، کوئی دیہات میں ہے، یعنی اس کی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے، اسی لیے کہ وہ مہیمن ہے، اور مہیمن کا مطلب ہے نگہبانی کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ذات مہیمن ہو سکتی ہے جس کا علم کامل ہو، شامل ہو، تفصیلی ہو، اور جس کی قدرت مطلق ہو۔ تو اللہ مہیمن ہے، وہ خود فرما رہا ہے، اور قرآن میں اپنے علم اور اپنے قادر ہونے کو وضاحت کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ ہر شے پر نگہبان بھی ہے، نگرانی بھی فرما رہا ہے اور حفاظت بھی فرما رہا ہے، اور اس جس طرح کا چاہے، جس چیز میں تصرف کرنا چاہے وہ تصرف فرما سکتا ہے۔ اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جسم رکھتا ہے، ابھی ہم ساتھ ہیں تو جسم کے اعتبار سے ساتھ ہیں، تو میں اگر جسم کے اعتبار سے یہاں ساتھ ہوں تو کسی سے دور بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اللہ کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم و قدرت سے ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اپنے علم سے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے تفصیل سے، اور قدرت اس کی کامل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ہر چیز کے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو معیت میں یہ مت سمجھنا کہ وہ جسم ہے اور جسم ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح سے وہ جو چاہے، جس میں جس طرح کا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، اب جس نے جو کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، چلو جی دیکھ لیا، وہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کمال دیکھو اس کا، اور حیران رہے بندہ کہ آپ انفارمیشن جمع کرتے ہیں،
اور اس کو ہارڈ ڈسک میں سیو کرتے ہیں لیکن بھر جاتی ہے، پھر وہ جگہ بناتے ہیں اور اب یہ ٹی بی اور 2 TB اور پہلے جی بی ہوتا تھا، اب یہ ٹیرا بائٹ تک چلا گیا، اب آگے پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلا جائے گا. تو اسٹوریج چاہیے، اور اسٹوریج کے ذریعے پھر اس انفارمیشن تک ایکسیس ہوتا ہے اور وہ پھر ڈسپلے ہوتی ہے، آپ کے اسکرین پر نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت، پھر خبر دے دے گا وہ انہیں ان کاموں کی جو انہوں نے کیے. آسان بات ہے، وہ خبر دے گا تم نے یہ کام کیا ہے. تو کس کو کتنے کاموں کی، کس کس کو کیا کیا خبر دے گا؟ کتنا علم ہے اس کا؟ اس کے علم کی کوئی حد و حساب نہیں ہے. وہ اور یہ باتیں آپ کو ایسے مشکل لگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. مشکل، آسان، یہ وزنی، یہ ہلکا، یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے کہ ہماری جو پاورز ہوتی ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. 10 کلو کا وزن آرام سے اٹھا لوں گا، 25 کلو میں ذرا زیادہ قوت لگے گی، اور 50 کلو تو اگر میں اٹھاؤں گا تو میں خود ہی بیٹھ جاؤں گا. ہماری قدرت مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب استوا ہے، برابر ہے. وہ ایک ذرہ پیدا فرمائے یا پوری کائنات پیدا فرمائے، استوا اور برابری ہے. اس کی قدرت میں تفاوت نہیں ہے کہ الگ الگ قدرتیں ہوں. قدرت واحدہ، صفت واحد ہے، توحید ہے، وحدت ہے اس میں. یعنی لیس لہ صفتان، ایک نام کی اس کے پاس 2 صفتیں نہیں ہیں کہ اس کے لیے 2 قدرتیں ہیں، ایک آسمان کے کام کرتی ہے، ایک زمین کے کام کرتی ہے. تو اس کا مطلب جو زمین والے کام کرنے والی قدرت ہے وہ آسمان پہ چلتی نہیں ہے، تو ناقص ہوئی وہ قدرت. اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ جس مقام پر جو چاہے، جس طرح سے چاہے کر دے، اور سب کچھ اس کے لیے برابر ہے. ایک ذرے کا پیدا کرنا اور پوری کائنات کا پیدا کر کے اس کا عجیب و غریب نظام بنا دینا، اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، اس میں مساوات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں خبر دے دے گا جو تم نے کیا ہے. تو اس سے انسان کو ہیبت طاری نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں لوگوں سے بہت ساری چیزیں چھپاتا ہوں، لیکن وہ تو خود فرما رہا ہے کہ تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے، اور اس سے کم میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. اور قیامت کے دن تمہیں وہ خبر بھی دے دے گا کہ تم نے یہ کارنامے کیے تھے. ان اللہ بکل شیء علیم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خبر دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. تو مہیمن وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا علم کامل ہو اور جس کی قدرت کامل ہو، اور مخلوق میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ المہیمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی کے ساتھ خاص ہے. یہ دنیا میں اس کا مہیمن ہونا دیکھیں، اور آخرت میں اس کا نگہبان اور غلبہ اور قبضہ اور تحکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور اس دن ہم عدل کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے. یعنی اتنا عمل بھی جو ہے وہ کسی کا رائے گا نہیں جائے گا، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو. میں حساب کرنے کے لیے کافی ہوں، مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں. اور جب اگر وہ حساب اس نے شروع کیا تو کوئی بچ نہیں سکتا. جو حساب کے لیے روک لیا گیا ہلاک ہوا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہی فرمائے. تو یہ دنیا میں اس کا غلبہ دیکھیں، اس کا تحکم دیکھیں، اس کی نگہبانی، اس کی نگرانی دیکھیں، اس کے علم کو دیکھیں اور اس کی قدرت کو دیکھیں، یعنی اس کا مہیمن ہونا دیکھیں. اور آخرت میں بھی دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم میزان رکھیں گے. اور میزان، بندہ کہتا ہے یار یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ میں نے نماز پڑھ لی، نماز کوئی ایسی وزنی کوئی جسم تو نہیں رکھتی نا کہ میں اس کو ترازو میں رکھ کے اس کا وزن کر لوں گا. کیسے کریں گے وزن؟ عمل کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کوئی مادی شے تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے گا یا نہیں؟ تو یہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے. کیسے عمل کرے گا؟ آپ کے روزے کا کیسے عمل ہوگا؟ روزہ کوئی شکل ہے، کوئی جسم ہے کہ جس کو ترازو میں رکھے، اس طرف بٹا رکھے تو برابر ہو جائے کتنا وزن ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ قادر ہے یا نہیں ہے؟
بالکل قادر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو وہ جو فرما دے، ہماری عقلوں کا بنانے والا بھی وہی ہے، تو عقلیں ناقص ہیں، بہت ساری چیزوں کو بعض اوقات نہیں سمجھ پاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بندے کو اس پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ بس اس نے کہہ دیا نا، وہ کر کے بھی دکھا دے گا، وہ کر کے بھی دکھا دے گا. آپ ایک بال کو ہوا میں معلق کر سکتے ہو؟ اس نے اتنے سیارے معلق کر کے بتا دیے. ہے حیرت انگیز اس کی قوت، زبردست علم ہے یا نہیں ہے؟ آپ آسمان ایسا بنا سکتے ہو؟ اس نے بنا کے بتا دیے. اس نے زبردست تخلیق پوری کائنات میں، اب حیرت انگیزیاں ہیں اس کے علم اور قدرت کی. اس کی ذات اقدس پر اعتقاد ان چیزوں کو دیکھ کر کتنا قوی ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ کوئی ایسی بھی بات ارشاد فرمائے کہ جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اس کا مہیمن ہونا آخرت کے اعتبار سے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ المہیمن یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے. کوئی شخص اپنا نام مہیمن نہیں رکھ سکتا. بعض ایسے ہیں نام کے جو مشترک ہیں، جیسے رحیم ہے، مؤمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی رحیم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور حضور کو بھی فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رحیم آدمی بغیر عبد کے بھی رکھ سکتا ہے، خالی رحیم بھی نام رکھ سکتا ہے، خالی مؤمن بھی نام رکھ سکتا ہے. لیکن بعض ایسے نام ہیں کہ جن کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ وہ معنی خاص ہوتا ہے. تو یہ المہیمن اس میں مبارک بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے، لہذا کوئی بھی اپنا نام مہیمن نہیں رکھ سکتا. پھر جب کوئی ذات مہیمن ہے، یعنی مہیمن کون ہوگا؟ جس کا علم تفصیلی اور شامل ہوگا اور جس کی قدرت مطلق ہوگی. کیونکہ مہیمن کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا اور حفاظت فرمانے والا، اور نگرانی اور حفاظت کے لیے علم بھی ضروری ہے اور پاورز بھی ضروری ہے. تو جب مہیمن کسی کو کہا جائے گا تو اس کے لیے از خود صفت علم کو بھی ماننا لازم آئے گا اور صفت قدرت کو بھی ماننا لازم آئے گا. اور ایسا علم کہ کوئی اس کے علم سے خارج نہ ہو، اور ایسی قدرت کہ کوئی بھی چیز اس کی پاور سے، اس کی قدرت سے باہر نہ ہو. یہ معنی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر صادق آ سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی پر صادق نہیں آ سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ ہی المہیمن ہے، یہ اس کی ذات کے اعتبار سے کہ وہ المہیمن ہے. اب مخلوق کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو اس سے دو چیزیں لازم آتی ہیں کہ جب وہ مہیمن ہے، یعنی وہ نگرانی فرما رہا ہے، وہ جانتا ہے تو کس چیز کو جانتا ہے؟ مخلوق کو. وہ حفاظت فرماتا ہے تو کس چیز کی فرماتا ہے؟ مخلوق کی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مہیمن ہونا مخلوق پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ ہر مقام پر اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو یا کسی بھی عمل میں ہو، اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ ہے. پہلی یہ چیز اس میں اعظم کو لازم ہے کہ جو مہیمن ہوگا وہ مخلوق کو لازم ہوگا، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کی معیت میں ہوگا. اور ساتھ ہونے کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے ذرے ذرے کو جانتا ہے اور اپنی قدرت سے جس طرح سے چاہے، جو چاہے مرضی وہ کر سکتا ہے. تو وہ ہم وقت ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی دعا میں ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ اللہم انت الصاحب، کہ یا اللہ تو میرا ساتھی ہے سفر میں، فی السفری والخلیفۃ فی الاہل، اور میرا خلیفہ ہے میرے اہل میں، کہ پہلے میں نگرانی کر رہا تھا ان کی، اب میں چلا گیا تو ہی نگرانی فرمانے والا ہے، تو ہی حفاظت فرمانے والا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات آپ کے ساتھ سفر میں بھی ہو اور گھر پہ نگرانی بھی کر رہی ہو؟ آپ نہیں کر سکے، یہاں سے آپ کر لو. وہ کہے گا یار میں یہاں پر ہوں نا، اس لیے وہاں کیسے نگرانی کر سکتا ہوں. لیکن اللہ کو کہہ رہا ہے تو میرا سفر میں میرا ساتھی ہے، میری حفاظت فرما، میری نگہبانی فرما، اور میرے اہل و عیال میں بھی میرا خلیفہ ہے، میں نہیں ہوں تو ان کی حفاظت فرما اور ان کی نگہبانی فرما. کائنات میں کوئی ایسی ذات ہو سکتی ہے جو ہر جگہ پر ہم وقت موجود ہو؟ کوئی کہاں کیا دعا کر رہا ہے، کوئی کہاں کیا عمل کر رہا ہے، کوئی معصیت میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے، کوئی نیکیاں کر رہا ہے،
کون کون کس کس مقام پر کیا کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. اگر ہمارا یہ حال ہے کہ میں اگر ان کو دیکھ رہا ہوں تو پیچھے سے غافل ہوں, پیچھے اگر کوئی موذی جانور بھی بیٹھا ہوگا تو جب تک مجھے پتا نہیں ہے میں ریلیکسڈ ہوں, لیکن نظر پڑے یا کوئی بتا دے سانپ بیٹھا ہے تو پھر کیا ہوگا, دوڑے لگ جائیں گی. غافل, کوئی جانور بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر پتہ نہیں ہوتا اس کو کون سے بیٹھے ہوتے ہیں, غافل ہیں کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا, سامنے کی طرف متوجہ ہیں, اور جتنا متوجہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک حد تک دیکھ رہا ہوتا ہے, اور حد تک دیکھنے میں بھی ہر ایک چیز کی طرف تفصیل سے متوجہ نہیں ہوتا, کسی ایک پہ فوکس کیے ہوئے ہوتا ہے, باقی جو ہے نظر میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی ہے. یہ میں اور آپ ہیں, ان کی لمٹس ہیں, ان کی حدود ہیں, اور اتراتا کتنا ہے اکڑتا کتنا ہے وہ بھی دیکھ لے. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر مقام پر ہر ایک کی معیت میں ہے اور ان کی حفاظت بھی فرماتا. یہ نہیں کہ نگرانی فرماتا ہے, سب جانتا ہے. تو بعض اوقات ہم جانتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو ایسا شخص مہیمن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے, طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں یار ہم کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے ڈکیتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ موبائل وغیرہ چھن رہا ہے, علم میں تو ہے جاؤ پکڑو. تو بندہ یہی کہے گا نا جس کا چھن رہا ہے وہ کچھ کر نہیں رہا ہے. میں خواہ یہاں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, قادر نہیں ہے. تو مہیمن وہی ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور قدرت بھی رکھتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی کا مہیمن ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہم وقت ان کے ساتھ ہے, جانتا ہے اور قادر ہے. اور پھر یہ غالب ہونا, اس کا قبضہ ہونا, اس کا اقتدار ہونا کہ ہماری سانسیں بھی اس کے حکم سے چل رہی ہیں, ہماری عمر کے فیصلے بھی وہی فرما رہا ہے, ہمارے رزق کی تدبیر بھی وہی فرما رہا ہے, رزق کی تقسیم بھی اسی نے کر دی ہے, سارے معاملات اسی کے دست قدرت میں ہیں, سب کچھ وہی کر رہا ہے. تو اس غلبے سے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ تھوڑا سا خوف پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالی حکیم ہے, وہ ظلم نہیں کرتا. دوسرے کے ہاتھ میں پاور آ جائے تو وہ مس یوز بھی کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے, حکیم ہے, فضل فرمانے والا, کرم فرمانے والا ہے. تو یہ اس کا جو المہیمن ہونا ہے, جہاں یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک کی نگہبانی کر رہا ہے, ہر ایک کی حفاظت فرما رہا ہے, وہیں اس بات کا تصور بھی جازم ہو جاتا ہے کہ اس کی جو حیمنت ہے, اس کا جو مہیمن ہونا ہے یہ رحم کے ساتھ ہے, تربیت کے ساتھ ہے, رعایت کے ساتھ ہے اور فضل کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کے ساتھ ہو کہ یار یہ تو غالب آ گیا ہے تو اب چھوڑے گا نہیں, یہ تو اس کی مرضی جو بھی کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس علاقے میں فلاں SHO آ گیا ہے, سخت ہے بھئی جو مرضی کرے. بندہ کہتا ہے یار یہ پاورز حاصل ہوئی ہیں تو کیا مس یوز کرے گا, لیکن ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو مہیمن ہے, اس کا مہیمن ہونا تربیت کے ساتھ ہے, رعایت کے ساتھ ہے, فضل کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی تخلیق فرماتا ہے, تخلیق فرما کر ان کی پرورش کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا رب العالمین ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ عدم سے وجود عطا کر کے پرورش کرنا, ضروریات کو پورا کرنا, ہماری حاجات کو پورا کرنا. تو حاجت کو پورا کرنا یہ رحمت ہے یا ظلم ہے؟ رحمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے ہر مقام پر ہمارے ساتھ ہے, اور وہ ساتھ ہونا بطور ظلم کے نہیں ہے, بلکہ وہ ساتھ ہونا بطور رحمت کے ہے, بطور فضل کے ہے اور بطور رعایت کے ہے. ورنہ ہمارے اعمال کو دیکھا جائے تو سزا کا مستحق ہے انسان, لیکن اس کے باوجود بلکہ مسلمان کا کیا کہیں, وہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم و رحیم ہے کہ وہ کفار کو بھی عطا فرماتا ہے, وہ ان کی بھی پرورش فرماتا ہے, وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے, وہ ان کو بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو اس کا مہیمن ہونا یعنی ساتھ ہونا, مخلوق کے ساتھ ملازم ہونا. ملازم ہونے کا مطلب یہ, ایک تو ملازم وہ ہوتا ہے یہ نوکری کرنے والا, یہاں عربی کا ملازمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت ساتھ ہونا, اور دوسرا یہ کہ اس کا ساتھ ہونا رحمت کے ساتھ ہے, رعایت کے ساتھ ہے, عطا کے ساتھ ہے. تو پھر ایسا ساتھ
زبردست ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ساتھ کی تو انسان جو ہے وہ تمنا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معیت اور ساتھ نہ ہو تو ہم ایک قدم نہیں چل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز انسان کو ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہ مہیمن ہے، یعنی غالب ہے، متحکم ہے، وہی تدبیر فرمانے والا ہے، وہی ہمارے رزق کا، ہماری زندگیوں کا، ہمارے اعمال کا نگہبان ہے، اور وہی محافظ ہے اس پر، یعنی اس کا علم زبردست ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کی قدرت کامل ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور اس کا مہیمن ہونا مخلوق کے حق میں کیسا ہے کہ وہ ہمارے ہم وقت ساتھ ہے. اور اس کا ساتھ کیسا ہے؟ اس کا ساتھ رحمت والا، فضل والا، عطا والا اور عنایت والا ساتھ ہے. تو جب یہ چیز انسان کے باطن میں جگہ پکڑ جائے تو پھر بتاؤ اس کا شعور اسے حاصل ہو کہ وہ مہیمن ہے نا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تنگی ہو، تو ہم اگر ان اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو سمجھے تو ہماری توجہ اس کی طرف جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کمالات اور اس کی صفت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ مہیمن ہے نا، پھر کیا غم ہے. لیکن مہیمن کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے تو کیا توجہ کرے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے سارے اچھے نام ہیں، تم اسے ان کے اچھے ناموں سے پکارو. لیکن اس کو آتے ہی معلوم ہی نہیں ہے، ان کی گہرائی اور ان کا مفہوم ہی اسے پتہ نہیں ہے، تو کیسے دل کی گہرائی سے ان ناموں کے ساتھ اس ذات اقدس کی طرف متوجہ ہو. اب المہیمن کہے گا تو سب معلوم ہے اور قادر ہے اور میرے ساتھ ہے، اور اس کا میرے ساتھ ہونا رحمت کے ساتھ ہے، فضل کے ساتھ ہے، رعایت کے ساتھ ہے. اے مہیمن میری مدد کر. اب یہ مہیمن جو پکارے گا تو اس میں پکارنے میں علیحدہ ایک اثر ہوگا، ایک گہرائی ہوگی، ایک تعلق اس کا ہوگا. تو جو شخص اس چیز کو گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے، اس لفظ اس اسم مہیمن کے معنی کو جانتا ہے، وہ کبھی فقر سے پریشان نہیں ہوگا کہ میں بھوکا، میرے مستقبل سے پریشان نہیں ہوگا. کہے گا مہیمن ہے نا، اور ہمیشہ رہنے والا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں فنا ہو جاؤں گا، مہیمن باقی رہے گا. تو اسی طرح سے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوگا. میری شادی کیسے ہوگی، میرا کاروبار کیسے ہوگا، میرا گھر کیسے بنے گا، اتنے مہنگے ہو گئے، یہاں 25,000 سے زیادہ سیلری نہیں ہے اور گھر لینے جاتا ہوں تو کہتے ہیں 1 کروڑ کا ہے. میں نے خواب میں 1 کروڑ نہیں دیکھے ہیں، یہ کب ہوں گے؟ اس کو بظاہر بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن مہیمن ہے نا، وہ تمہارے رہنے کا انتظام، آج بھی کہیں رہ رہے ہو، وہ چاہے گا تو تمہیں اور اچھے مقام پر. تو جو اس نے تمہارے حق میں فیصلہ فرمایا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کی طرف سے یہ اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کی رعایت ہے، اس کی عطا ہے، ورنہ ہم کسی قابل بھی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں جانو گے. میرا تو اتنا چھوٹا سا گھر ہے، وہ دیکھو 3 بیڈ ڈرائنگ چھت بھی ہے، نہیں ہے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں. اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا، اللہ کے فیصلے کو سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے تو بندہ مطمئن ہو جائے گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر یہ صفت، اس کا اثر انسان پر غالب ہو جائے کہ وہ رحیم و کریم ہے، میرے حق میں جو بھی فیصلہ فرما رہا ہے یہی ٹھیک ہے میرے حق میں. پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، یہ ہو سکتا، اور تم کسی چیز کو محبوب رکھو وہی تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو بہت ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ نہیں مل رہا ہوتا ہے. اس میں بہتری سمجھو اپنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس وقت میں میرے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ فیصلہ ٹھیک ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں. اس پر اعتماد کر کے دیکھو، اس پہ بھروسہ کر کے دیکھو. ڈاکٹر پہ ہر طرح کا بھروسہ ہے، کوئی کامیاب بزنس مین ہو تو اس پہ بھروسہ کر لیں گے، اپنے کروڑوں روپے اس کو سپرد کر دیں گے، یار ایماندار آدمی ہے اور مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ لگا دو. حالانکہ وہ چیٹر بھی ہو سکتا ہے، خود پریشانی میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے کہ چیٹر نہیں ہے، خود پریشان ہو جائے، خود پھنس جائے، آپ کی رقم رک جائے. تو لوگوں پہ بھروسہ ہے، لیکن اللہ رب العزت پر جس نے عدم سے وجود عطا کیا، جس نے جسم کو اتنا بڑا کر دیا، کیا ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے، کیا ہم اپنے سلامت بنا سکتے تھے؟ ہم نے اپنے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم نے چن چن کے لگائیں گے، اچھا لگا لو جاپانی دل لگا لو، چیزیں 0 میٹر لگا. ہم نے کون سا عمل کیا اس کی وجہ سے یہ اعضاء کی سلامت ہوئی؟
وہ بڑا کریم ہے اور آج تک ہم پوری فرما رہا ہے، حال میں بھی اس نے رکھا ہے، قبول کرنے کی ہے، اس سے کہ قلب انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ میرا رب جو کر رہا ہے دس پر بھروسہ ہے، صحیح کر رہا ہے. ایک کی طرف چھری لے کر کاٹ اوزار لے کر بڑھتا تو اس سے ڈر نہیں لگتا، کہتا ہے یار یہ اگر ہوتا اور خنجر لے کے گھبرا جاتا، اس سے کیوں نہیں گھبرا رہا ہے؟ تو کہے گا بھلے کوئی بات نہیں، یہ چھری لے کر آ رہا ہے، اس سے کاٹے گا مجھے، کہیں نہ کہیں کٹ لگائے گا اور درد بھی ہوگا، لیکن یہ رحیم ہے، یہ مجھ سے کسی ضرر کو دور کرے گا، یہ میرا علاج کر رہا ہے، کوئی تکلیف ہے مجھے اس بیماری کو ختم کر کے مجھے راحت عطا کرے گا. تو اس وقت تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن آئندہ کے لیے میرے لیے باعث راحت ہوگا. تو انسان پہ اتنا بھروسہ اور اپنے خالق پہ بالکل کوئی بھروسہ نہیں جس نے سب کچھ عطا کیا ہے. تو ذرا سوچنا چاہیے کہ انسان جو ہے تھوڑی سی تنگی آتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے. مکان ڈھونڈنے نکلا، تھوڑے سے پیسے تھے، جب گیا تو پتا چلا یہ تو اس کی رینج سے ہی باہر ہے. یار ہمارے دن کب بدلیں گے، بجھ سا گیا دل. کیوں بھائی؟ بالکل ریلیکس ہو جائے آدمی اور کہے کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ دے دے گا. 5 لاکھ والے گھر تھے تو 5 لاکھ میں بھی اللہ دلاتا تھا یا نہیں دلاتا تھا؟ اور 10 لاکھ 1 کروڑ کا بھی دلایا اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے لیے. 5 کروڑ کا بھی اللہ ہی دلائے گا، 50 کروڑ کا ہو جائے گا تب بھی وہی دلائے گا. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بھروسہ کرنا سیکھو، اس کے فیصلے پر سر جھکانا سیکھو. راضی اسلام کا مطلب ہی ہے ٹو سرنڈر. تو جس شخص کو اس صفت مبارکہ کا مفہوم معلوم ہو جائے اسے اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور جب اطمینان قلب حاصل ہوگا تو یہ بے قراریاں ختم ہو جائیں گی. وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ اپنا اسباب اختیار کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، ہنر سیکھے گا، اپنی کوششیں کرے گا، لیکن بھروسہ اپنی کوشش پر نہیں ہوگا، اپنی چالاکی پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہوگا، اس کی ذات اقدس پر ہوگا. تو یہ رویہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان یقین کو کہتے ہیں، جو اس پہ یقین کرے اور اللہ کے ذکر سے اس کے دل مطمئن ہو جائیں، ان کے دل چین پاتے ہیں. وہ مہیمن ہے نا، وہ رحیم ہے نا، وہ کریم ہے نا، اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کو اطمینان دلاؤ اللہ کے مبارک ناموں سے تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو فلاں کے پاس چلا جائیے، تیرا کام ہو جائے گا، سیٹھ صاحب نے بولا ہے، اب مطمئن ہو جائے گا. اب ایسی چین کی نیند رات کو آئے گی تو سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق بھی تو بہت کمزور ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کا اطمینان اور چین ہے. تو یہ صفت جب انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہ کسی بازار میں ملتا نہیں ہے. تو ہمیں یہ زبان سے یہ جو فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ ہوا تو نہیں. یہاں پر وہ قلب چاہیے جو اللہ کی ذات اقدس پر یقین کرنے والا ہو، وہ یقین چاہیے، وہ عقل چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق قائم کیے ہو کہ وہ بڑی زبردست ذات ہے اور اسے معلوم ہے وہ کیا کر رہا ہے اور وہ میرے حق میں بہتر ہے اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ چیز بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عقل اس کی اتنی سی ہے، اور وہ عقل بھی اس کو اللہ نے دی ہے اور کہہ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں نا وہ مجھے دے دو، بس وہ ٹھیک ہے، تب میں مطمئن ہو جاؤں گا. ذرا بھی میری طبیعت کے خلاف کام ہوگا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. تو بھئی ہوتا رہے ناراض. اس طرح تو بچہ بھی ناراض ہو جاتا ہے ماں باپ سے. کئی بار مثال دی، بیمار ہے اور اس کو ایسی چیز کھانی ہے جو اور بیماری کو بڑھائے گی، تو ماں باپ نہیں دلاتے ہیں نا، مار کر اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں، نیندیں خراب کر رہے ہوتے ہیں، بھئی سونے دو اس کو. ماں باپ کیا کہتے ہیں، بھئی یہ اس وقت اس کو مشقت میں ڈالیں گے تو اس کا مستقبل، ہم مر جائیں گے تو یہ کسی قابل تو ہوگا، اپنا بوجھ تو اٹھا لے گا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کو اس ڈیو پروسیس سے گزارنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا جو مہیمن ہونا ہے، اس کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تربیت کا تعلق ہے. اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. تربیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال پر پہنچا دینا. تو ذرا اس کو درجہ کمال پر بھی تو پہنچایا جائے کہ میٹھا میٹھا تو سبھی کھا جاتے ہیں، ہپ ہپ کر کے کھاتے ہیں نا، چبائے گا بھی نہیں، پورا نگلے گا جلدی جلدی، رسگلے ڈالے گا گڑک گڑک کر کے اندر لے جائے گا، 10-20 جلدی سے کھا لوں میں تاکہ پلیٹ میں سے دوسرا نہ لے لے.
تو میٹھا میٹھا سبھی ہپ ہپ کر جاتے ہیں، لیکن کڑوا وہ تھوکنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اس ڈیو پروسیس سے گزارتا ہے بندے کو کہ اس کو نعمتیں دیتا ہوں تب تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن ذرا اس کو تنگی میں مبتلا کرو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ابھی یہ مضبوط نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا اللہ سے وہ تعلق نہیں بنا ہے کہ چاہے جس حال میں رکھے میرا اس پر بھروسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میرا اس سے تعلق کبھی کمزور نہیں ہوگا، میری زبان سے کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جو اس کی ذات اطہر پر، اس کی ذات پاک پر اعتراض پر مشتمل ہو، بلکہ زبان سے نکلنا بعد میں آتا ہے، پہلے دماغ میں اور دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ میرے دل میں بھی کوئی ایسا خطرہ نہیں گزرے گا کہ جس میں مجھے یہ خیال آئے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو اس درجے تو جب اس کو سے گزارا جاتا ہے تو وہ جاتا ہے، لیکن اللہ تو ہر ایک کو گزار سے، کیونکہ قرب کے مقام جنت ہونا ہے اور یہاں حاصل کرنا، اور اللہ آسانی سے حاصل سب سے چھوٹی چھوٹی نعمتیں بغیر میں آتی ہیں، مل گئی ساری زندگی کولو کے بیل کی رات لگنے کے بعد کچھ سرمایہ حاصل، تو یہ تو دنیا نعمتیں فانی نعمتیں، اور اللہ باقی عزت وہی ہے جیسے اللہ کا قرب حاصل ہے یوں ہی مل جائے گی بغیر کسی مشقت کو گزارے نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، توکل اور بھروسہ۔ کوئی بھی تکلیف آئے اطمینان نظر آنا چاہیے، دیکھنے والا بھی دیکھ کر ڈھونڈتا رہ جائے کہ یار اس کو کوئی پریشانی ہے بھی کہ نہیں ہے، اگرچہ تنگی میں زندگی گزار رہا ہو، قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہو، کھانے کو مل رہا ہے نہیں مل رہا، گھر بڑا ہے چھوٹا ہے، بجلی ہے نہیں ہے، گیس آ رہی ہے نہیں ہے، پیسہ ہے نہیں ہے، کسی بھی تنگی میں مبتلا ہو، لیکن چہرے پر ایک بل نہ آنے دے، مطمئن رہے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ذات اقدس پر کامل بھروسہ اور توکل ہو۔ تو ہمیں ایسا دل چاہیے، وہ دل جو ہے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو دل چین کب اللہ کے ذکر سے پاتا ہے کہ دل بھی ایسا ہو۔ اور بس آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مہیمن کا اثر ہماری ذاتوں میں کیا ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ مہیمن ہے، غالب ہے، قابض ہے، متحکم ہے، ہمارے اعمال پر، ہمارے رزق پر، ہماری زندگیوں پر حاکم ہے، اور اس کا علم اور اس کی قدرت کامل ہے، وہ مہیمن ہے۔ اور وہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیسا ہے کہ وہ تربیت فرماتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے تم خود بھی مہیمن بن جاؤ۔ حقیقتاً تو نہیں بن سکتے، نہ ہمارا علم کامل، نہ ہماری قدرت کامل، لیکن اس میں مہیمن کا اثر تمہاری ذات پہ کیا ظاہر ہونا چاہیے کہ اپنی ذات پر نگہبان بن جاؤ، اپنے نفس پر نگہبان بن جاؤ، اپنی خواہشات پر نگہبان بن جاؤ کہ کوئی گناہ اس سے نہ ہونے دو، کوئی نافرمانی اللہ کی اس سے نہ ہونے دو، اس پر اپنا سیطرت اور اپنا قبضہ اور اپنا تحکم اور اپنا کنٹرول مضبوط کرو۔ ہم سے کنٹرول چیزیں ہوتی نہیں، جب تک آپ کا کنٹرول اپنی ذات پر مضبوط نہیں ہوگا اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے خود پر جبر کرنا پڑے گا، کنٹرول چاہیے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جو چیزیں آپ جلدی جلدی بتا دیتے ہو نا، کوئی آتا ہے یار یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، ذرا سی تکلیف ہو رہی ہے، امی کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، اب ذرا میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں، پورا ہفتہ اس کو کرنا، کوئی چیز بتانے کا دل کرے روک لینا، اس کو بتانا نہیں، اندر سے اگر آپ کی عادت ہے بہت زیادہ باتیں بتا دینے کی اور کوئی چیز چھپاتے ہی نہیں ہو، تب تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ کوئی آپ بات چھپا لو، لیکن اس کو روکو، اس کو نہ بتاؤ کسی کو، تاکہ پتہ چلے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کتنا ہے۔ تو مہیمن، اپنی ذات پر مہیمن بنو، یعنی اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھو، اپنے خیالات پر کنٹرول رکھو، اپنے اعمال اور افعال اور حرکات پر مہیمن بنو، یعنی نگہبان اور نگران بنو، اور اپنی قوت کا، اپنی قدرت کا استعمال کر کے اس کو روکو۔ اپنے آپ پر انسان کا بس چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ سب سے زیادہ اپنے آپ پر اس کا بس چلتا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا نا کہ تو اپنی ذات پر مہیمن بنا یا نہیں بنا، اس ایریا پر، اس علاقے پر تو نے میرے دین کو نافذ کیا یا نہیں کیا؟ تو بالکل سوال ہوگا۔ تو اس مہیمن ہونے کا اثر، نگہبانی اور اس قدرت کا اثر اپنی ذات پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو آپ کے متعلقین اہل و عیال ہیں
ان پر آپ کو مہیمن بننا چاہیے، یعنی ان کی نگرانی اور ان کی حفاظت اور نگہداشت اور ان کی تربیت. وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس اعتبار سے اپنے اہل و عیال پر انسان کو مہیمن ہونا چاہیے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یعنی مہیمن بن جاؤ اپنے گھر والوں پر. اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ حکم دے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پر جمع رہے. لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، روزی نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم تجھے رزق دیں گے. رزق تو ہم دیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے. رزق ہم تمہیں دیں گے. تم سے عمل کی بات کی گئی ہے، تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس صفت مبارکہ کا اثر اپنے وجود پر کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں پاورز بھی ہیں. تو خود اپنی ذات پر مہیمن بن کر بتاؤ، اور اسی طرح سے اپنے اہل و عیال پر مہیمن بن کر بتاؤ، یعنی ان کی نگرانی کرو، ان کی نگہداشت کرو اور ان کو دین پر عامل بناؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پاک کے مفہوم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.